بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد ہی دیکھا جائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کوشش کا نتیجہ پا لے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد دیکھا جائے گا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کوشش اس نے کس لیے کی ہے۔ یعنی حشر میں جو عمل بھی بندے نے کیا ہے، اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ عمل اس کے لیے بہت مفید، بہت مبارک، اور اگر کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے وہ عمل کوئی بھی ہو، وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے نتائج پھر اس کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اصل اس کا مفہوم یہ ہے۔ بعض نے اس آیت کا مفہوم یہ لیا ہے کہ انسان اسی کا حقدار ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ امت میں ایسا بھی طبقہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اسی کا حقدار ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی کوشش انسان نے نہیں کی اس کا وہ حقدار نہیں۔ اگر یہ مفہوم درست سمجھ لیا جائے تو قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کی اور صحیح احادیث کی نفی ہوتی۔ تھوڑا سا عقل سے کام لینے سے یہ نتیجہ سامنے آ سکتا ہے کہ اگر انسان اسی کا حقدار ہے اور وہی اس کو ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی جو غذا اس کو ملتی ہے، یعنی ماں کی چھاتی سے اس کو دودھ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی اس نے کیا کوشش کی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ بندے دی کمائی ہے۔ پھر کتنا عرصہ تک اس کو پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، وہ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے، اس کی تو نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا قانون بنایا ہے، یعنی ایک شخص محنت کرتا ہے، وہ جائیداد بناتا ہے اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، اور جو جائیداد اس کے پیچھے رہ جاتی وہ اس کا ترکہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقدار بنایا ہے اس کی اولاد کو، اس کے علاوہ بھی کئی رشتہ دار اس میں حقدار ہوتے ہیں۔ یہ میراث کا قانون بننے سے پتہ اس میں اس کی کیا محنت ہے اور کیا کوشش ہے۔ لہذا بہت ساری چیزیں وہ کوشش دوسروں کی ہوتی ہیں، انسان کو مل جاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے،
کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صاحب نصاب جو ہے، مالدار جو ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں غرباء اور مساکین اور سائل جو ہیں سوال کرنے والے، ان کا بھی حق رکھا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو مال دیا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں غریب لوگوں کا بھی حق ہے۔ یعنی جتنی وہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ خود نہیں کھا سکتا وہ بندہ، وہ اس کا حق نہیں، اس کے مال میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اوروں کا حق رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جس کو صدقہ مل رہا ہے، جس کو زکوٰۃ مل رہی ہے، اس میں اس نے کیا کوشش کی؟ تو اگر یہی بات تسلیم کر لی جائے کہ انسان اسی کا حقدار ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو بہت ساری آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ لہذا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو کوشش انسان کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے، اس کا نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے۔ انسان اچھی کوشش کرے گا تو اچھا نتیجہ ہو جائے گا، برائی کرے گا تو برا نتیجہ ہو جائے گا، اس کا صرف یہ مطلب۔ اور ایک طبقہ جو اس نے یہ بھی مفہوم لیا ہے کہ انسان جو نیکیاں کرے گا اسی کا وہ صلہ پائے گا، یعنی دوسرے کی نیکیوں میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جو نیکی وہ کرے گا اس کو اسی کا صلہ ملے گا، دوسرے کے عمل کا ثواب اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض کا یہ نظریہ، دوسرے کے عمل کا ثواب اس کو نہیں پہنچ سکتا، کسی کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا اپنا عمل جو ہے وہی اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جنازہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ پڑھنے والوں کا ہوتا ہے نا، وہ تو آگے پہ آیا ہے، فوت ہویا پہ، اس کا عمل تو نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے دعائے مغفرت ہوتی۔ اگر جنازے کا فائدہ اللہ کے نزدیک نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نہ ہو، تو کیا مسلمان ڈرامہ کرتے ہیں پھر یا کہ کھلو جاندے ہیں جناب؟ ہاں جی، اس میت کو اس نماز جنازہ کا فائدہ پہنچتا ہے، اس میں اس کی مغفرت کی دعا ہوتی ہے، تو یہ عمل نماز جنازہ پڑھنے والے کا ہے اور فائدہ میت کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا اپنے عمل کا ثواب بھی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ابھی میرے سامنے یہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے، تو تفسیر مظہری علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے یہ روایت درج فرمائی ہے، حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال تیار کرنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کی تھے۔ دائیں طرف والا یہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا یہ بدیاں لکھتا ہے۔ تو یہ 2 فرشتے جو ہیں نا، یہ دن رات حاضر رہتی ہیں اور یہ لکھتے رہتی ہیں بندے کے اعمال کو۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی کا بہت کرشمہ مجھے تو نظر آیا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے بندے پر۔ تو
جب وہ بندہ دفن ہو جاتا ہے نا تو یہ دونوں فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم، یہ تیرا بندہ دنیا میں تھا، ہم اس کے اعمال لکھتے رہے، اب یہ دفن ہو گیا ہے، اب ہمیں اجازت ہو کہ ہم کسی جگہ پہ جا کر تیری تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جائیں، تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں، اب اس کی ڈیوٹی تو ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کے لیے ہر جگہ میری مخلوق موجود ہے، جن کی ادھر ڈیوٹی لگی صرف انہوں نے جب عبادتیں کرنی وہ کر رہے ہیں، یا اللہ پھر اب ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی قبر پر مقیم ہو جاؤ، اس میرے نیک بندے کی قبر پر مقیم ہو جاؤ اور وہاں تم سکونت اختیار کر لو اور میری تسبیح و تحلیل کرتے رہو اور ثواب اس کو پہنچاتے رہو، ثواب اس کو پہنچاتے رہو۔ تو وقت کے اعتبار سے آج اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی یہ حدیثیں موجود ہیں جو ہمارے لیے ایمان افروز ہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی کل بھی کوشش کریں گے اسی پر ہی کچھ گفتگو ہو جائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔